اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میں اپنے اللہ جو کہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے، اپنے اس اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے ڈالے ہوئے جنون سے، اس مردود کے دیے ہوئے تکبر سے، اور اس مردود کے خیالات اور افکار پر مبنی اشعار سے۔ اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اس کے عزت مآب رسول محمد پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر، ان کی پاکیزہ بیگمات پر، اور جس نے بھی ان سب کی درست طور پر پیروی کی ان سب پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی منانا جائز ہے یا ناجائز؟ کافی عرصہ پہلے اس موضوع پر مختصر بات پیش کی گئی تھی۔ پھر ایک الگ مضمون جس کا عنوان جشن آزادی سے پہلے آزادی حاصل تو کر لیجئے تھا، اس مضمون میں یہ فکر پیش کی گئی تھی کہ جشن منانے سے پہلے واقعتاً آزادی حاصل تو کی جائے، پھر اس کے بعد اس مسئلے پر بحث بھی کر لی جائے گی کہ جشن آزادی منانا جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن لگتا ہے کہ یا تو میں اپنی بات ٹھیک سے بیان نہیں کر پایا، یا پھر سامعین اور قارئین میری بات کو ٹھیک سے توجہ سے سن اور پڑھ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے، اور ان میں سے کئی اس بات پر مصر ہیں کہ ہم پاکستانی واقعتاً آزاد ہیں۔ چلیے فی الوقت مانے لیتے ہیں کہ ہم پاکستانی واقعتاً حقیقتاً اصل میں آزاد ہی ہیں، اور پاکستان کا مطلب واقعتاً لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کا ہر معاملہ اور ہر پاکستانی، یا پاکستان کے معاملات اور پاکستانیوں کی بھاری اکثریت لا الہ الا اللہ کا منفذ بن چکے ہیں، یعنی ان پر لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ کچھ بھائی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کردہ اسلامی ریاست مدینہ منورہ کی مثال دیتے ہیں، گویا کہ وہ پاکستان کو مدینہ منورہ کے جیسا قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے یہ بھی مانے لیتے ہیں کہ پاکستان اس وقت گویا مدینہ منورہ ہے، ایک آزاد اسلامی ریاست ہے۔ سامعین کرام، یثرب کفر و شرک سے آزاد کروایا گیا، اسے مدینہ منورہ بنایا گیا، دنیا کی سب سے پہلی اور حقیقی اسلامی ریاست وجود میں لائی گئی۔ اللہ نے اس خطہ زمین پر دوسرا حرم بنوا دیا، کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ کسی نے کوئی جشن منایا؟ آمد رسول کا کوئی دن منایا؟ مکہ بھی اسی طرح تھا، یثرب کی ہی طرح کچھ قبیلوں کے زیر انتظام تھا، کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا، اور تو اور روئے زمین پر اللہ تعالی کا سب سے پہلا گھر کعبہ شریفہ میں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کروایا، اپنے سب سے پہلے گھر کو، اپنے کعبہ کو آزاد کروایا۔ یہ آزادی پاکستان کے وجود میں آنے سے کہیں بڑی فتح تھی، مسلمانوں کو ایک عظیم ترین نعمت عطا فرمائی گئی۔ کسی نے کوئی جشن منایا؟ کوئی دن منایا گیا؟ اللہ کا دین سر بلند ہوتا رہا، اللہ کی شریعت کا نفاذ بڑھتا رہا، سچی حقیقی اسلامی ریاست پھلتی پھولتی رہی۔ کسی نے کوئی جشن منایا؟ کیا معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان نعمتوں کا احساس نہ تھا؟ یا معاذ اللہ انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا نہ آتا تھا؟ یا معاذ اللہ انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اظہار مسرت کا شعور نہ تھا؟ میرے محترم سامعین و قارئین، توجہ سے سنیے اور پڑھیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک ادوار میں بھی اور ان کے بعد بھی انسانی تاریخ کے خوفناک ترین اور خون آشام ترین مارکوں میں فتح ملنا، کافروں کے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں پر قبضہ کرنا، یہ سب کچھ تو پاکستان کے وجود میں آنے سے
کہیں زیادہ مشکل اور دردناک کامیابیاں تھیں۔ لاکھوں مسلمانوں کے خون اور مال قربان کرنے کے بعد ملنے والی کامیابیاں اللہ پاک کی عطا کردہ عظیم الشان نعمتیں تھیں۔ اب یہ سوچئے اور خوب تحمل اور توجہ اور تدبر کے ساتھ سوچئے اور سمجھیے کہ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا، ان نعمتوں پر اظہار مسرت کرنے کا خود رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اور ان کے خلفائے راشدین نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا انداز اپنایا تھا؟ کیا وہ یا ان میں سے کوئی ایک بھی وہ کام کرتے تھے یا ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرتے تھے جو ہم جشن آزادی کے نام پر کرتے ہیں؟ وہ کام دینی انداز پر مبنی ہو یا دنیاوی، کوئی ایک کام تو بتائیے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فتوحات عطا فرمائی، اپنے اپنے وقت کی سپر پاورز کو اپنے مسلمانوں کے زیر حکم کر دیا۔ بھلا کتنے دن اور کیسے جشن منائے جاتے رہے ہیں ان نعمتوں پر اظہار مسرت کرنے کے لیے؟ کہیں کوئی جشن بازی نہیں ملتی، کسی فتح و نصرت کے دن کو یاد کرتے ہوئے اس دن کی نسبت سے کسی عبادت کی ادائیگی کا ذکر نہیں ملتا، تو پھر کیوں ہم خود کو ملنے والی کسی نعمت کے دن اور جشن منانے کو دین کا سرٹیفکیٹ دینے پر مصر ہیں؟ یاد رکھیے اور اچھی طرح سے یاد رکھیے، اپنے خاندان، قبیلے یا وطن سے محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانیوں کا جواز نہیں، اور نہ ہی خود ساختہ عقائد اور اعمال اپنانے کا جواز ہے، اور نہ ہی اپنی بے راہ روی کو راست روی سجھانے کا۔ وطن کی محبت کے بارے میں کافی عرصہ پہلے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، کچھ وقت نکال کر جذباتیات کی بجائے حقائق پسندی کے ساتھ ان کا مطالعہ فرمائیے گا، ان کی سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کچھ لوگ وطن کا جشن منانے کے لیے، جشن آزادی منانے کے لیے، حب الوطنی کی بنیاد پر جشن بازی کرنے کے لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کی طرف واپسی کے وقت مدینہ میں داخل ہونے کے لیے کچھ جلدی کرنے کا جو واقعہ ذکر ہوتا ہے، اس واقعے کو دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا مدینہ منورہ کی طرف واپسی کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے کچھ جلدی کرنا، اس بات کی تو دلیل ہرگز نہیں کہ اپنا وطن یا مسکن میسر ہونے پر جشن منائے جائیں۔ افسوس کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی بجائے انہیں کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس کوشش میں جتنی محنت کرتے ہیں، اگر اتنی ہی محنت اپنی غلطی کو پہچاننے، ماننے اور اس کی اصلاح کرنے میں کریں تو انشاءاللہ دین، دنیا اور آخرت کی وہ بہت سی خیر پا سکتے ہیں جو اپنی خوش فہمیوں کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں سے ہم لوگ خود سے دور کیے ہوئے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ جو لوگ در حقیقت ہم پر مسلط ہیں وہی ہمیں نام نہاد آزادی کا غچہ دے کر ہمیں حقیقی آزادی کے شعور سے ہی دور کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس قدر خوش مست کیے دے رہے ہیں کہ ہم تصوراتی آزادی کی خوشی منانے کے لیے، اپنے تئیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اسی اللہ کی نافرمانی پر راضی ہوئے جا رہے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ کیا یہی آزادی ہے؟ کیا یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے؟ جی نہیں اور ہرگز نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانی کو اپنا کر خوشیاں منانے والے آزاد نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ لا الہ الا اللہ کا مطلوب و مقتضا پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے کسی بھی حکم کے خلاف ہو، وہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، خواہ وہ کسی غیر موجود آزادی کی خوشی کے نام پر کیا جائے یا نافرمانی کرنے کی موجود آزادی کی خوشی میں، یا کسی بھی اور دینی یا دنیاوی نام کی آڑ میں کیا جائے، وہ کام جائز نہیں ہو سکتا۔ نام بدلنے سے کام کی حقیقت نہیں بدلتی،
اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی نے فرما رکھا ہے کہ یشرب ناس من امتی الخمر یسمونہا بغیر اسمہا، میری امت میں سے لوگ شراب پیئیں گے اور اسے کوئی اور نام دیں گے، یعنی اسے حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی اور نام دیں گے۔ سنن النسائی کی حدیث ہے یہ، کتاب الاشربہ باب نمبر 41۔ یہ الفاظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں حدیث شریف کے، یہ امام النسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیے ہیں، جبکہ اس حدیث کو الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مختلف صحابہ سے امام الطبرانی، امام الدارمی، امام الحاکم، امام ابو داود، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ جمیعا نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور امام الالبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 91 کی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ اگر شراب کو کوئی اور نام دے کر پیا جا رہا ہے تو وہ شراب ہی رہتی ہے، اسے آب جو، انگور کی بیٹی، سیب کا رس وغیرہ کہنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اللہ پاک کی اور اس کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانی، ناجائز عمل اور گناہ ہی رہتے ہیں، خواہ اسے جشن آزادی کا نام دیا جائے، زندہ دلی کا، حب الوطنی کا، آزادی کی مبارکبادی کا، یا اپنی غلط فہمیوں پر مبنی شکر گزاری کا، یا کوئی بھی اور نام۔ اللہ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانی والا کام ناجائز اور حرام ہی رہے گا، خواہ اسے آپ کوئی بھی نام دے لیجئے یا نام دینے والے اسے کوئی بھی نام دے لیں، وہ کام نام کے بدلنے سے جائز اور حلال نہیں ہو جائے گا۔ تو جشن منانے، خوشیوں کے جشن منانے یا دکھوں اور غموں کے سوگ منانے، اور ہم جو اس وقت جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں میں، آزادی کا جشن منانا، وطن کا جشن منانا، ایسے کسی کام کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تعلیمات میں، ان کے عمل شریف میں، اور نہ ہی ان کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی حیات مبارکہ میں، اور نہ ہی ان کے بعد آنے والے صدیوں تک مسلمانوں کی زندگیوں میں ہمیں آزادیوں کے، فتح و نصرت کے، وطن کے نام سے منسلک منسوب کسی قسم کے جشن منانے کی کوئی خیر خبر ملتی ہے۔ تو یہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی لمبی چوڑی بحث میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ عمل جائز ہے یا ناجائز، درست ہے یا نادرست؟ اگر یہ عمل شرعاً مطلوب ہوتا اور جائز ہوتا اور اللہ کے ہاں اس کی کسی قسم کی کوئی قدر و منزلت ہوتی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے، ان کے خلفائے راشدین کرتے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کرتے۔ کہیں ایسے کسی عمل کے کیے جانے کی تو دور کی بات ٹھہری، ایسے کسی عمل کے کرنے کی طرف کسی قسم کی کوئی اشارہ کنائی بھی میسر نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بہت واضح ہوا کہ اس قسم کا کوئی جشن منانے کی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا ہر کام اس کے دین کے احکام کے مطابق ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقررہ کردہ حدود کے اندر رہ کر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان کا کوئی عمل اللہ کے دین کی حدود سے خارج ہو کر کیا جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی ضد اور تعصب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی تمام صفات سے، ایسی تمام سوچوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمیں سچ اور حق ماننے اور قبول کرنے سے روکیں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اس کی اور اس کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی اطاعت اختیار کیے رکھیں، اور اسی اطاعت گزاری کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، اور ہم جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم پر راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔